الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. صدق الله العظيم. قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآلہ. ایک لفظ لکھا میں نے، اس لفظ کی خوشبو سے قرطاس معطر ہے، اس لفظ کی کرنوں سے عالم بھی منور ہے. وہ لفظ مکمل ہے، وہ لفظ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگان محترم، معزز و موقر حضرات علماء کرام اور قوم کے شگفتہ پھولوں، نونہالوں، مستقبل کے اور فیوچر کے سلطان صلاح الدین ایوبیوں، حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ اور ان جیسے اکابرین مجاہدین کے نقش قدم پر چلنے والے نوجوان ساتھیوں، بچوں اور پیارے بچیوں، اللہ رب ذوالجلال کا فضل ہوا، اس کا کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ جیسے کوتا علم کو آپ حضرات کے سامنے اور خاص طور پر ان حضرات علماء کرام کے روبرو ان کی نشست میں ہم نشین ہونے کی توفیق مرحمت عطا فرمائی. اصل میں میری حاضری آپ لوگوں سے ملاقات کرنا تھا اور ان اکابرین حضرات علماء کرام کی واعظ و نصیحت کو سننا تھا. بہرحال الامر فوق الادب کے تحت چند باتیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، اور چونکہ اس مجلس کا انعقاد ذکر حبیب خیر الورا صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان گنت درود و صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی نیت سے ہوا ہے. لہذا چند باتیں اس حوالے سے بھی آپ حضرات کی روبرو رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی آپ تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت عطا فرمائے. میرے پیارے بچوں اور بچیوں، چونکہ آج کا دن محترم بالشان دن ہے، عظیم الشان دن ہے، اور آج کی تاریخ عظیم الشان تاریخ ہے. مشہور روایتیں تو یہی ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن ہے. اگرچہ کہ تاریخ ولادت میں اختلاف ہے، لیکن مشہور بات یہی ہے کہ ولادت باسعادت آقا نامدار تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 ربیع الاول بروز پیر صبح صادق کے موقع پر ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے اس دن کو اور جو سال بھر کے ایام میں تمام دنوں کو خیر و برکت کا باعث بنائے، ذریعہ سعادت بنائے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا. بھلا آپ سوچئے، اندازہ لگائیے کہ جس
ذات اور شخصیت کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بلند کر دیا ہو، بھلا اس ذات اور اس عظیم الشان ہستی کی تعریف اور ان کا ذکر ہم جیسے کوتا علم میں کیسے کر سکتے ہیں؟ حضرت مولانا حفظ الرحمان سیوطی رحمہ اللہ نے، سیوحاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے ذیل میں بڑی ہی قیمتی بات فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو یکتا ہے، قل هو اللہ احد، اللہ تبارک و تعالیٰ تو احد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو یکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وحدانیت کی ذات ہے، اللہ رب العزت کی ذات یکتائیت کی ذات ہے۔ لیکن قرآن مجید کی سورہ انشراح کے اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، کرنے والا ہوں یہ نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ کس کے ذکر کو بلند کیا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند کیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائے تو آسمان کو روج نصیب ہو، آپ بیٹھے تو دھرتی کو سکون ہو، آپ مسکرائے تو آپ کے لبوں کی مسکراہٹ اور ہنسی سے چاند اور سورج کو روشنی حاصل ہو، آپ کے پسینے کے قطروں اور بندوں سے گویا کی جہان مہکے اور لہلہانے لگے۔ ایسی شخصیت اور ایسی ذات کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ بلند فرما رہے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ احد ہے، یکتا ہے، اکیلا ہے۔ اللہ کی ذات، اس کا کوئی پارٹنر نہیں، کوئی شریک نہیں، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے جمع کے صیغے کو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ بیان فرمایا۔ تو علامہ مولانا حفظ الرحمان سیوحاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی امر، کوئی بھی فعل، کوئی بھی کام جہاں محتم بالشان ہو اور اہمیت دلانے والا ہو، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع کا صیغہ استعمال فرمایا، جیسا کہ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ قرآن مجید کی دوسری آیت میں فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے حوالے سے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ ہم نے آپ کو دونوں جہان کے لیے، عالم والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ قرآن مجید کی دوسری آیت میں قرآن کے تحفظ کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ ہم نے گویا کہ قرآن کو اتارا ہے اور قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ تو بہرحال بزرگان محترم، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو بلند کر دیا ہے اور گویا کہ دنیا والوں کو بتا دیا ہے، یورپ کے ان بے غیرتوں کو بتا دیا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی تم جتنی بھی توہین کرو۔ اسی طرح سے ہمارے اس ملک ہندوستان کے اندر بہت سارے ایسے محروم القسمت ہے، بہت سارے ایسے مردود اور ملعون ہیں جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بکواس کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کیچڑ اچھاڑتے ہیں اور اپنی بساط، اپنی حیثیت اور وہ طاقت کے موافق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی گندی زبان سے گویا کی تذلیل و توقیر، تحقیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج نہیں 1450 سال پہلے سے بتا دیا کہ تمہارے تذلیل کرنے سے، تمہارے تحقیر کرنے سے، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے سے میرے حبیب کا ذکر کم نہیں ہوگا، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کم نہیں ہوگا، کیونکہ میں آسمان کو، زمین کو پیدا کرنے والا خدا، چاند سورج کو بنانے والا خدا، پہاڑوں کو زمین پر گاڑنے والا خدا اور سمندروں میں طغیانی اور لہروں کو پیدا کرنے والا خدا، میں نے آج نہیں بلکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سے پیدا کرنے کا ارادہ کر دیا تھا تب ہی سے آپ کی ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ تو بزرگان محترم، میرے پیارے بچوں، عزیز ساتھیوں اور علماء کرام،
یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ مجلس منعقد ہوئی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کو کتنا بھی بیان کیا جائے وہ ہمارے لیے کم ہے، اور بالکل گویا کہ ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ بڑے بڑے ادبا نے، بڑے بڑے خطبہ نے، بڑے بڑے شعراء نے گویا کہ اپنے گھٹنے تیگ دیے ہیں اور وہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ بزرگان محترم، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور گویا کہ اسلام کے شہزادیوں، چند باتیں اور چند اشعار جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا کہ دنیا میں تشریف آوری کے حوالے سے بڑے بڑے شعراء نے، بڑے بڑے ادبا نے، بڑے بڑے خطبہ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس انداز میں خراج تحسین اور خراج عقیدت پیش کیا ہے کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آمد ہوئی اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ظفر علی خان کے سامنے کیا تو عقیدت کے جذبات میں یوں زبان پر آئے، دیار یثرب میں جب گھومتا ہوں، دیار یثرب میں جب گھومتا ہوں، نبی کی دہلیز چومتا ہوں، شراب عشق پی کر جھومتا ہوں، رہے سلامت پلانے والا۔ اسی طرح سے قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو بانی دارالعلوم دیوبند ہیں، ان کے سامنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ ہوا تو وہ یوں گویا ہوئے کہ سارے جہاں کے کمالات ایک تجھ میں ہیں، سارے جہاں کے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرے کمالات کسی میں نہیں پر دو چار۔ تو بزرگان محترم، میرے پیارے بچوں اور عزیز ساتھیوں، ہم جیسے کوتا علم کے لیے اور ہم جیسے کم علم کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کرنا، آپ کے مقام کو بیان کرنا، آپ کی سیرت کو بیان کرنا، یہ ہمارے لیے ایک طرح سے گویا کہ خوش قسمتی کی بات بھی ہے اور گویا کہ محرومی کی بات بھی ہے کہ جس طرح سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کرنا چاہیے ہم ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ بہرحال ایک اور بات آپ حضرات کی خدمت میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے حوالے سے عرض کر کر اپنی بات کو ختم کروں گا اگر اجازت ہے۔ ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ایسی زمین پر، ایسی دھرتی پر جہاں شب و روز اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں، اللہ کے حکموں کو توڑا جاتا ہے، اللہ کے حکموں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو روندا جاتا ہے، اور جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے، غضب کے، غصے کے فیصلے گویا کہ ہوتے ہیں، لیکن اسی دھرتی اور اسی زمین پر اور گویا کہ اسی مقام پر جب یہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنی پیاری زبان سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش آ جاتی ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر زحمت کے بجائے رحمت بھیجنے کے فیصلے فرماتے ہیں۔ تو یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے، درود پڑھنا آج کے گئے گزرے دور میں یہ بڑی ہی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا انتخاب فرمایا، ہمیں سلیکٹ فرمایا، ورنہ ہماری زبان سے گالن گلوچ، گالیاں اور نہ جانے کیسے کیسے الفاظ، بکواس باتیں ہمارے زبان سے نکلتے ہیں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض بھی ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھیس بھی پہنچتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق بخشی آپ لوگوں کو کہ آپ نے بہت دیر سے گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی بھیجے ہیں، اللہ کا ذکر بھی کیے ہیں، قرآن کی تلاوتیں بھی کیے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں 22ویں پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ درود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجنے کا حکم دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے ملائکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو، اے مومنو، تم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت اور زیادہ زیادہ سلامتی بھیجو۔ حضرت علماء کرام نے بڑی ہی قیمتی اور خوبصورت بات کہی ہے
کہ حکم دینے والا اللہ تبارک و تعالی، امر کرنے والا اللہ تبارک و تعالی۔ اللہ تبارک و تعالی یہاں حکم بھی دے رہے ہیں اور اس امر کو خود بھی کر رہے ہیں، اور اللہ کے ساتھ اللہ کی معصوم گویا کہ مخلوق، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نورانی مخلوق جسے ہم اور آپ فرشتے اور ملائکہ کہتے ہیں، اس عمل میں، اس عمل میں، اس حکم میں گویا کہ وہ تابع دار ہیں۔ اللہ بھی رحمت بھیج رہے ہیں، ملائکہ بھی رحمت بھیج رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس عمل کے ساتھ مسلمانوں کو بھی دعوت دے رہے ہیں، مسلمانوں کو بھی پیغام دے رہے ہیں، مسلمانوں کو بھی پیام دے رہے ہیں کہ تم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت اور زیادہ سے زیادہ سلامتی بھیجو۔ تو علماء کرام نے بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عمل کے ساتھ انسان جب عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس عمل سے گویا کہ مناسبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس عمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، عمل کے ساتھ انسانوں کی بھی مناسبت پیدا ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود بھیج رہے ہیں رحمت، اور اللہ کے مخلوق نورانی جسے فرشتے کہتے ہیں، ملائکہ کہتے ہیں، وہ بھی بھیج رہے ہیں۔ تو ہمیں بدرجہ اولا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت پر، امت محمدیہ پر ان گنت احسانات ہیں جن احسان کو شمار کرنا ہماری بس کی بات نہیں ہے۔ تو بزرگان محترم، میرے پیارے بچوں، عزیز ساتھیوں، یہ بہت ہی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا۔ درود شریف کے بے شمار فضائل ہیں، بڑے بڑے فضائل ہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی اس کے بڑے ثمرات ظاہر ہوتے ہیں۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے القول البدیع کے اندر ایک واقعہ بیان فرمایا، اس واقعے کو عرض کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو تابعی ہیں لیکن بہت بڑے بزرگ ہیں، بہت بڑے اللہ والے، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، عارف باللہ ہیں۔ ان کی خدمت میں ایک خاتون آئی اور شکایت کی کہ میری ایک بالغہ بچی تھی، سن بلوغت کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، ان کے انتقال کے بعد میرا دل مشترک ہے، بے چین اور بے قرار ہے، میں اپنے بچی کی زیارت خواب میں کرنا چاہتی ہوں اور اب اس کی حالت کو دیکھنا چاہتی ہوں کہ میری بچی جو میرے نور نظر تھی، لخت جگر تھی، جگر کا ٹکڑا تھا، دل کا چین اور قرار سکون تھا، وہ میری بچی کس حالت میں ہے۔ اگر وہ میری بچی اچھی حالت میں ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاؤں گی، اور اگر خدا نے خواستہ ان کی حالت دیگر گو ہوگی تو میں ان کے حق میں دعا استغفار کروں گی۔ چنانچہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس خاتون سے فرمایا، دیکھو اللہ کی بندی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بس کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے دکھا چاہتے ہیں اسے اب خواب میں زیارت کرواتے ہیں۔ بس میں ایک عمل تمہیں بتلاتا ہوں، وہ عمل یہ ہے کہ رات میں سونے سے پہلے 4 رکعت نماز نفل کی نیت سے پڑھنا، اور ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ التکاثر، الہاکم التکاثر، جن میں جو چیز سورت آپ میں سے ہر ایک کو غالباً یاد ہوں گی وہ سورت پڑھنا، اور سونے سے پہلے درود شریف کثرت سے پڑھتے پڑھتے تمہاری آنکھ لگ جائے، اس طرح سے عمل کرنا۔ چنانچہ اس خاتون، اس اللہ کی بندی نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق عمل کرتے ہوئے نماز ادا کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہوئے پڑھتے پڑھتے ہوئے ان کی آنکھ لگ گئی۔ خواب میں بیٹی کی زیارت ہوئی، بیٹی کو انہوں نے دیکھا بڑی خراب حالت میں ہے، بڑے دردناک حالت میں ہے، بیٹی کو عذاب ہو رہا ہے، آنکھ سے نیند غائب ہو گئی، آنکھ کھل گئی، صبح کے انتظار میں وہ تھی۔ جب صبح ہو گئی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں وہ دوبارہ حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد ان سے عرض کیا، سارے داستان کو بتلایا، پورے واقعہ کو بتلایا، اور بتلانے کے بعد ان سے کہا میں کیا کروں جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ میری بیٹی کو اوپر سے عذاب کو ہٹا لے۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان کے نام سے ایصال ثواب کرو، ان کے نام سے درود شریف پڑھو، اور ان کے لیے گویا کہ زیادہ زیادہ مغفرت کی دعا کرو۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
کو رحم آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ جائے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب کو ہٹانے کے فیصلے فرما لیں۔ بہرحال وہ خاتون چلی گئی، انہوں نے ان کے قول کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیا۔ دوسری رات میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں وہ لڑکی دکھائی گئی، ان کی زیارت ہوئی کہ وہ لڑکی جنت کے ایک اعلیٰ مقام پر ہے، جنت کے ایک عالی شان تخت پر بیٹھی ہوئی ہے، اور گویا کہ وہ نورانی ملبوسات میں ہے، نورانی گویا کے لباس میں ہے، اور ان کے سر پر ایک نورانی تاج ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے اس خاتون نے، اس لڑکی نے پوچھا، آپ مجھے جانتے ہیں، آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں کہا، میں تجھے نہیں پہچانتا ہوں، میری ملاقات تم سے نہیں ہوئی ہے۔ تو وہ عورت، بلکہ اس عورت اور خاتون کی بیٹی جن کا انتقال ہو گیا تھا، وہ کہنے لگی کہ میں اسی خاتون کی بیٹی ہوں جس خاتون کو آپ نے عمل اور وظیفہ طریقہ بتلایا تھا، میں اسی خاتون کی بیٹی ہوں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، تمہاری ماں نے تو تمہاری داستان الگ بتلائی تھی، تمہارا واقعہ الگ بتلایا تھا، تم پریشانی کے عالم میں تھی، تم پر عذاب مسلط تھا، یہ تمہاری ماں نے کہا۔ تو وہ لڑکی جن کا انتقال ہو گیا تھا، خواب کے اندر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگی، میری ماں نے آپ سے جو باتیں کہی تھی، ایک ایک بات بالکل سچ ہے، ایک ایک بات بالکل حق ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے کہ اسی قبرستان میں، جس قبرستان میں دیگر مردوں کے ساتھ میں بھی مدفون تھی، ایک اللہ والا آیا، ایک بزرگ شخصیت آئی، انہوں نے اس قبرستان میں آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا، درود کو بھیجا، اور اس درود کا واسطہ دے کر، درود کا حوالہ دے کر قبرستان کے تمام مرحومین کے حق میں مغفرت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمایا، اور تمام قبرستان کے مرحومین کی مغفرت فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب سے چھٹکارا نصیب عطا فرمایا۔ تو میرے پیارے بچوں اور بچیوں، کہنے کا مقصد ہے کہ درود کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی یہ اثرات دنیا کے اندر ہے، تو آخرت کے اندر کس طرح سے ہوں گے؟ تو آج ہم نے جو بھی جتنی مرتبہ بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے ہیں، پڑھے ہیں، یہ ہمارے لیے آخرت کے اعتبار سے بھی، دنیاوی اعتبار سے بھی یہ ہمارے لیے ذخیرہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بے شمار فائدے ہمیں عطا فرماتے ہیں۔ آپ نے بارہا سنا کہ جب کوئی بندہ یا بندی آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 10 گناہ کو معاف فرماتے ہیں، 10 درجے بلند عطا فرماتے ہیں، اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہ تو معمولی فضیلت ہے، اس کے علاوہ بے شمار فضائل ہیں، بے شمار فضیلتیں ہیں۔ بہرحال وقت کا تقاضا ہے، اللہ سے دعا کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ان علماء کرام کا مشکور و ممنون ہوں کہ میں ان کے سامنے لب گشائی کی جسارت کیا، اور اپنی کوتا علمی سے چند باتیں میں نے گویا کہ آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ اسی طرح سے میں مولانا حافظ جاوید صاحب کا بھی ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھ ناچیز کو یہاں پر مدعو فرمایا، مجھے اس قابل سمجھا، لائق جانا، اور حاضری کی مجھے یہ سعادت نصیب ہوئی، اور آپ کے سامنے گویا کہ حاضر ہو کر اظہار خیال کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق مرحمت عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو یہاں جمنے کو قبول عطا فرمائے، ان علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پر قادر قائم عطا فرمائے۔ مولانا حافظ جاوید صاحب کے اللہ تبارک و تعالیٰ خدمات کو قبول عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دام میں، دل میں، قدم سکھنے ہر طرح سے مدد اور تعاون عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔